پرسائز ہی رکھیں گے. اور آج میں یہ سوچ رہی ہوں کہ جیسے 2 سے 3 سیشنز میں نے آپ کو آن لائن کس طرح کام کرنا ہے وہ بتایا، واٹس ایپ، فیس بک، دین ٹک ٹاک. تو آج میں آپ لوگ مطلب ایک آبجیکشن ہینڈلنگ سمجھ لیں اس سیشن کو. آپ لوگ یہ بتائیں آپ لوگ کام کر رہے ہیں اس طرح سے، کیا رسپانس آ رہا ہے، کس طرح کی لیڈز آ رہی ہیں، کیا کوشچنز آ رہے ہیں. تو آج تھوڑا سا ڈسکشن ٹائپ میں سیشن کو رکھتے ہیں. تو 1 بائی 1 آپ لوگ مائک اپنا اوپن کر کے بول سکتے ہیں، کیونکہ دیکھیں ڈیلی اگر ہم ہر سیشن میں ایک نیو چیز کو سمجھیں گے تو اب مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگ پچھلی جو چیز ہے اس کو ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں، اس پہ عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں نا. تو اس لیے آپس میں ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ لوگوں کو کیا چیز سمجھ میں آئی ہے، کیا نہیں آئی، کیا چیز ہے جو کہ آپ لوگوں کے لیے آگے بڑھنے میں رکاوٹ کر رہی ہے. ٹھیک ہے، کیا آپ کو آبجیکشن فیس کرنے کو مل رہے ہیں، کیا ریجیکشنز آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ لوگ ڈسکس کریں آج یہ ساری چیزیں، کیا پرابلمز آ رہی ہیں، کام کر رہے ہیں، کس طرح کر رہے ہیں، جو بھی چیزیں ہیں ایک ایک کر کے مائک اپنا اوپن کریں اور بات کریں. کسی کے پاس کوئی بات نہیں ہے، کوئی کام نہیں کر رہا کیا؟ جی نعمان بھائی، پھر آپ بتائیں کیا کہتے ہیں. میں پھر اسٹارٹ سے تھوڑا تھوڑا سا ریپیٹ کر دوں، واٹس ایپ تھوڑا سا ریپیٹ کر دوں، دین ٹک ٹاک، دین فیس بک. کیونکہ میں یہ سمجھنا چاہ رہی ہوں کہ ان لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا، کوئی اس چیز کو فالو کر رہا ہے، کیا پرابلمز آ رہی ہیں اگر فالو کر رہا ہے تو، تاکہ پتہ چلے نا کہ کون کس طرح کام کر رہا ہے اور کس کو کیا پرابلمز آ رہی ہیں. اگر پرابلمز ڈسکس نہیں کریں گے تو ان کے سولوشن نہیں نکلیں گے. جی السلام علیکم. جی فاطمہ، اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے بہت سے ایکٹیو ممبر ایسے ہیں کہ جو آنا بھی چاہ رہے تھے پر جوائن نہیں کر پائے. تو میں ان کو اس لیے پرابلم سمجھ سکتا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ لاسٹ عشرہ ہے اور آپ کو پتہ ہے عید کی تیاریاں اور سب کچھ ہمارے جس طرح ٹریڈیشنل چلتا ہے. تو میری خود کے ٹیم ممبرز ایکٹیو ایسے ہیں جو ان چیزوں کو آپ کو آنسر کرتے، اور میں چاہ بھی رہی تھی کہ وہ آپ سے کوسچن کرتے، لیکن انلکیلی وہ بھی نہیں آ سکے، جوائن نہیں کر پائے. تو اسی لیے کسی کے پاس کوئی کوسچن نہیں ہے. آپ نے جیسا سمجھایا کیا، سب نے بڑا اچھا طریقے سے سمجھا اور اپنے کافی اکاؤنٹس انہوں نے بہتر کیے ہیں. تو اسی لیے میں بس یہی کہوں گی کہ جسٹ اس وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. بالکل. یہاں پہ مطلب ممبرس کو دیکھتے ہوئے بھی ہم لوگوں نے، نعمان بھائی نے اور میں نے کچھ ڈیسائیڈ کیا ہے، تو وہ بھی انشاءاللہ ہم کریں گے. اور اس لیے بھی میں کوئی نیو چیز نہیں بتا رہی ہوں کیونکہ بہت سارے لوگ یہاں پہ نہیں ہے نا. جس طرح ہم نے اسٹارٹ میں دیکھا کہ 21-30 تک بھی ہمارے جو ہے اسٹرینتھ گئی ہے. تو اس لیے میں چاہ رہی ہوں کہ جو نیو چیز ہو وہ سبھی سیکھیں، کچھ مس نہ ہو کسی سے. بالکل، میں بھی آپ کو یہی کہوں گی کہ ماشاءاللہ آپ کی اتنی گائیڈ ہے تو یہ ہمارے لوگوں کو فائدہ ہو سکے. تو یہ ایک دو اگر کچھ جوائن کر بھی رہے ہیں نا تو وہ فوکس کرتے بھی ہیں لیکن باقیوں کے ساتھ نہیں میچ ہو سکتا. تو میں بس آپ کو یہی کہوں گی کہ آج کا جو سیشن ہے نا، اگر جو عید کے بعد اس چیز کو مزید آپ اپنا وہ رپیٹ کریں گی نا، اس کے رپیٹ ضرور کیجیے گا انشاءاللہ. اوکے. نہیں، ایک منٹ آمنہ باجی، تھوڑی سی بات یہ سمجھیں کہ آج میرے خیال میں 19واں روزہ ہے اور عید میں ابھی 11 دن باقی ہے نا. تو میری تو پلاننگ یہ ہے کہ 150 ٹیم بڑھانی ہے 11 دن میں. تو روزے ہم رکھتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں اور کام بھی کرتے ہیں. 11 دن کیا جو لوگ جاب کرتے ہیں وہ جاب کی چھٹیاں کر رہے ہیں کیا؟ وہ جاتے ہیں نا 4 رات تک جاب پہ جاتے ہیں. تو جاب تو پھر بھی ہم کسی اور کے لیے کام کرتے ہیں، یہ تو ہمارا اپنا کام ہے.
تو ہم دیکھیں جو آرگنائزرز ہوتے ہیں نا، مینجمنٹ ہوتی ہے، وہ ہمیشہ مواقع کھلے رکھتی ہے. اچھا جو نہیں آ رہا ہے اس پہ ہم ناراض ہی نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، ہر آدمی کی اپنی ایک پرائرٹیز ہوتی ہے نا. تو لاسٹ عید کے 3 دنوں میں نے ایک کمپنی اس سے پہلے جو تھی اس میں 35 جوائننگ سے 3 دن میں لگائی عید کے دیر سے. تو جب کام بندہ کر رہا ہوتا ہے نا، کسی چیز کو سر پہ سوار کرتا ہے، تو پھر اس آدمی کو کہتے ہیں دیوانہ. اور نیٹ ورک مارکیٹنگ میں دیوانے لوگوں کا ہی مستقبل ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اعلانات مجھے یہ کرنے تھے کہ رمضان نیٹ ورک مارکیٹنگ میں ایک ذرا مشکل مہینہ اس لحاظ سے ہوتا ہے کہ ظاہرات لوگوں کے مشکل بزی شیڈولز ہوتے ہیں، اور اس کا اندازہ مجھے بھی ہے. ظاہرات میں 9 سال سے نیٹ ورک مارکیٹنگ کر رہا ہوں. تو ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے پھر بھی کوشش کی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی میرے خیال میں 20 سے زیادہ لوگ ہمارے موجود ہیں. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہم نے جو دے سکتے تھے ٹیم کو دیا، نالج دی، اسکل دی، اور انفارمیشن دی. اور ہمارا جو کمیونٹی ہے اس میں لگ بھگ 600 700 کا اضافہ بھی ہوا ہے صرف رمضان میں میری کمیونٹی میں. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا اب میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ آج جو سیشن ہے اس کے بعد کل ایک سیشن ہے، پھر سیٹرڈے کو سمیرا باجی کا سیشن شام میں سعودیہ والی کا. نیکسٹ ویک سے ہو سکتا ہے ہم گیپ لے لیں، سیشنز نہ کریں. نیکسٹ ویک میں جو ہمارے سینئرز ہیں یا جو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں نیو ڈسٹریبیوٹر اورینٹیشن لیول 1 ٹریننگ، وہ بہت انوکھی ٹریننگ ہوگی. وہ ہو نہیں رہی ہے اس وقت پاکستان میں، یہ میں بتا دوں آپ کو. مطلب جو جینین کمپنیز جو کہلائی جاتی ہیں ان میں بھی نہیں ہو رہی ہے. اب لوگ بھول بھال گئے وہ چیزیں جو اس میں پڑھائی جائیں گی. تو اس کے لیے ہمیں اس کا سلیبس بھی بنانا ہے کہ کیا ٹاپکس کور کرنے. ہوگی وہ فری آف کاسٹ، جمعے اور ہفتے کو ہوگی، یا ہو سکتا ہے جمعرات کا دن ایڈ ہو جائے، اور ایوننگ میں ہوگی. اس میں جو لوگ ابھی جوائن ہیں انٹرسٹیڈ ہوں تو اپنی اپ لائنس کو اپنا نام وغیرہ لکھوا دیجیے گا. ٹھیک ہے نا، تاکہ ہم بہتر پلاننگ کر سکیں. ہماری کوشش یہ ہے کہ فرسٹ بیچ ہم سیکنڈ ویک سے شروع کر دیں، یعنی 14 13 تاریخ کا سنڈے ہے، نیکسٹ تیسرا سنڈے 20 کا ہے. تو ہم کوشش کریں گے 17 سے شروع کر دیں. اس کا میں تفصیل تو نہیں، لیکن صرف ٹاپکس بتا دیتا ہوں کہ اس میں ہم کیا کہتے ہیں. اس کے ٹاپکس جو ہوں گے اس میں ہم تفصیل سے جو چیزیں سکھائیں گے. ٹیکنیکل سائڈ ہم سکھائیں گے کہ کرپٹو کرنسی کیا ہوتا ہے، یہ آپ کا کیا کہتے ہیں بلاک چین اور اسمارٹ کانٹریکٹ کیا ہوتا ہے، سینٹرلائز پلیٹ فارمز اور ڈی سینٹرلائز پلیٹ فارمز میں کیا فرق ہوتا ہے، یہ بتایا جائے گا. اس کے علاوہ ورکنگ پلیٹ فارم اور نان ورکنگ پلیٹ فارم کا بتایا جائے گا. نان ورکنگ پلیٹ فارم وہ ہوتے ہیں جہاں کہا جاتا ہے کہ آپ پیسے لگا دو آپ کو پروفٹ آتا رہے گا. ٹھیک ہے، وہ کہلاتے ہیں نان ورکنگ. وہاں کام کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. مطلب یہ بحث تو الگ ہے نا کہ وہ اسکیم ہے، وہ پونزی اسکیم ہے، جو بھی ہے، لیکن بہرحال وہ موجود ہے اور لوگ اس میں پیسہ لگاتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک چیز ہم وہ بتائیں گے. دوسرا ہم وائی کلیئر کریں گے کہ نیٹورک مارکیٹنگ کیوں کرنی چاہیے. اگر کوئی ہاؤس وائف ہے اس کے پاس آپشن ہے، وہ بوٹیک بھی کھول سکتی ہے اور ٹیوشن سینٹر بھی کھول سکتی ہے. وہ نیٹ ورک مارکیٹنگ کیوں کرے. ہماری ٹیم میں کچھ خواتین ایسی بھی ہیں جن کی 1 ملین سے زیادہ منتھلی انکم ہے اپنے بزنس یا جاب سے. تو وہ کیوں کر رہی ہیں ہمارے ساتھ کام. ادھر 1 ملین تو نہیں ہے نا.
تو یہ کیا کہتے ہیں ہم اس میں یہ ٹاپکس بتائیں گے. دوسرا پھر جب ہم آئیں گے نیٹ ورک مارکیٹنگ کے ٹاپکس کی طرف تو ہم اس میں بتائیں گے کہ جب جوائن کرنا ہے تو کیا کام کرنے اور کیا کام نہیں کرنے, ڈو اینڈ ڈونٹس بتائیں گے نیٹ ورک مارکیٹنگ کے. ٹھیک ہے نا. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو کام نہیں کرنے ہوتے نا وہ کرتے ہیں لوگ. 90% لوگ 3 مہینے میں چھوڑ دیتے ہیں نیٹ ورک مارکیٹنگ, چھوڑ دیتے ہیں یا ان ایکٹیو ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جو ان کے سینئرز ہوتے ہیں وہ انہیں جوائن کرا کے اللہ آسرے چھوڑ دیتے ہیں, یا مطلب معذرت کے ساتھ سینئرز کو بھی نہیں پتا ہوتا ہے تعلیم میں سکھانا کیا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے نیٹ ورک مارکیٹنگ انڈسٹری کا. اگر آپ انشورنس کے آفس میں جائیں گے وہ آپ کو کام کا بولیں گے نہیں, وہ بولیں گے پہلے ہماری پوری معلومات لے لو پھر اس کے بعد بتائیں گے کہ آپ کو کام کیسے کرنا ہے. اسی طرح نیٹ ورک مارکیٹنگ کا بھی جو اچھے لیڈرز ہوتے ہیں وہ اپنی ٹیم کو جوائن کرانے کے بعد کام کرنے کی اجازت ہی نہیں دیتے ہیں. وہ بولتے ہیں کہ پہلے کچھ سیکھ لو. اور پھر جو لوگ سیکھ لیتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں, جو نہیں سیکھتے ہیں وہ 10-15 مائک اپنا پلیز بند رکھیے گا. جو 10-15-20 لوگوں کو انویٹیشن دیتے ہیں جواب میں انہیں نہیں ملتی ہے تو وہ بولتے ہیں کہ یہ کام تو بہت مشکل کام ہے, یہ نہیں ہوگا ہم سے. تو اس میں کچھ نیٹ ورک مارکیٹنگ کی بھی چیزیں بتائی جائیں گی نا, کہ انویٹیشن کیسے دینی ہے, فالو اپ کیسے کرنا ہے, کلوزنگ کیسے کرنی ہے, آبجیکشن ہینڈلنگ کیسے کرنی ہے, لسٹ کیسے بنانی ہے, لسٹ کو آرگنائز کیسے کرنی ہے, پراسپیکٹ کون ہوتے ہیں, سسپیکٹ کون ہوتے ہیں. یہ میرے خیال میں کسی کو پتا نہیں ہوتا ہے کہ پراسپیکٹ اور سسپیکٹ میں بھی فرق ہوتا ہے نا. تو یہ ساری باتیں جو ہم بتائیں گے یہ پاکستان میں کوئی اور نہیں بتاتا ہے. ٹھیک ہے نا. یا بہت سے لوگ پتہ ہی نہیں ہوتا ہے, جو یہ خاص طور پہ جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے نام سے چیزیں آئی ہیں نا انہیں صرف کینوا اور یوٹیوب ہی آتا ہے, تو پوسٹیں بنانا آتی ہیں, یہ گہرائیاں نہیں پتہ ہوتی ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ آن لائن آف لائن ہر لحاظ سے پکے کھلاڑی بنے. یعنی ہمارے نیٹ ورک کا رائل گروپ کا کوئی بندہ ہوتا ہے یا ہمارے یہاں سے ٹریننگ لیا ہوا کوئی بندہ ہوتا ہے تو وہ نیٹ ورک مارکیٹنگ کا ستارہ بنے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. کیونکہ نیٹ ورک مارکیٹنگ میں ایک اسٹیج ایسا آ جاتا ہے کہ جب آپ تو لوگ کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ پلیز مجھے جوائن کرا لو, اور یقیناً یہ آتا ہے. یا وہ وقت بھی آ جاتا ہے کہ آپ 10 آدمیوں سے بات کرتے ہیں ان میں سے 3-4 جوائن ہو جاتے ہیں. یہ بہت بڑا ریشو ہوتا ہے. کیونکہ ایک چیز یاد رکھیے گا, ورکنگ پلیٹ فارم میں جوائننگ مشکل سے ملتی ہے, اور نان ورکنگ پلیٹ فارم میں تو آپ 5ویں کلاس کے بچے کو PDF دے دیں وہ جوائننگ کرا دے گا. اس میں کیا مسئلہ ہے, 10,000 لگاؤ, 1,000 مہینہ ملے گا, 3 مہینے میں آپ کا اماؤنٹ ڈبل. لوگ ڈال دیتے ہیں پیسہ. وہ تو بات کی بات الگ ہے, جب بند ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے. تو ہم کر رہے ہیں جینین اور لانگ ٹرم کام انشاءاللہ. جو ہمارا بلاک چین پہ بنا ہوا اسمارٹ کانٹریکٹ کا ڈی سینٹرلائز سسٹم ہے, یہ چلتا رہے گا. اور دنیا کی سب سے قیمتی پروڈکٹ اس وقت بٹ کوائن اور ایتھیریم کے بعد بائنینس ہے, اس کو ہم جمع کر رہے ہیں اس کمیونٹی بلڈنگ. یہ بہت اہم کام کر رہے ہیں, اس کام کی اہمیت کو سمجھیں. اور مطلب دیکھیں جب پتہ نہیں ہوتا ہے نا, صحیح ٹریننگ نہیں ہوتی ہے, تو کراچی میں ایک ٹیم کام کر رہی ہے, وہ ہمارے سے تعلق نہیں, الگ ٹیم ہے. تو وہ پریزنٹیشن کیا دیتی ہے, مزیدار پریزنٹیشن دیتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ ہے نا 900 روپے سے جوائن کریں یا 1,000 سے جوائن کریں, 2 آدمی جوائن کرائیں گے تو آپ کے پیسے باہر. یہ ہے ان کی پریزنٹیشن. تو وہ ایک آدمی جو سنجیدہ آدمی ہوتا ہے وہ بولتا ہے میں اپنے پیسے پھنساؤں کیوں جب کہ خود کے ہی پیسے باہر نکالنے کو. تو اس طرح جب انسان کے پاس نالج نہیں ہوتی تو وہ سمجھیں کہ اس کے پلان
دیکھیں گے نا تو بس آپ کو کرنا کیا ہے، جب آپ کے 2 آدمی ہٹ ہو جائیں آپ 4 کی فکر کریں، خواہ آپ خود کریں یا ٹیم کریں، 4 جب ہو جائیں 8 کی طرح، 8 جب کریں 16 کی طرح، 16 کی فکر کریں، 16 جب ہو جائیں 32 کی طرح۔ میں تو ایسے چل رہا ہوں، میں نے الحمدللہ 5 مہینے میں 3400 ہونے والے ہیں، اور میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ رمضان کے آخر تک میرے 3700 ہو جانے چاہیے، ٹھیک ہے، میرے ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے میری ٹیم کے ہو گئے۔ تو ایک بات یاد ہے تیرا کہ مطلب میں آپ کو نیٹ ورک مارکیٹنگ سے ہٹ کے بتاؤں کہ ایک دفعہ میری طبیعت خراب تھی، میری نئی نئی جاب ہوئی تھی، اکاؤنٹنٹ تھا میں، گورنمنٹ جاب سے پہلے پرائیویٹ جاب کرتا تھا۔ تو لیول آف ایفیلیشن یہ تھا کہ میری طبیعت خراب ہوئی، میں جانے کے قابل نہیں تھا اپنی کمپنی، پرائیویٹ جاب تھی، شروع سے دوسرا یا تیسرا مہینہ چل رہا تھا۔ میں نے اپنے دوست کو بلایا، اس نے وہ بائک لے کے آئے، میں حیدرآباد میں ہوتا تھا، اس نے بائک لے کے آئے، میں گھر کے باہر کھڑی تھی، میرے ٹانگوں میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں بائک پہ بیٹھ سکوں، اس نے اینٹوں کے بلاک رکھے جس پہ میں نے قدم رکھ کے بائک پہ بیٹھا اور میں نے جا کے ڈیوٹی پوری کی۔ کوئی اور ہوتا تو بول دیتا کہ ٹھیک ہے تو میری طبیعت خراب ہے میں نہیں جا رہا، لیکن میں نے محسوس کیا کہ میری نئی جاب ہے، آدھے شروع کے 2 مہینے میں چھٹیاں کی تو میری ریپوٹیشن خراب ہو جائے گی۔ جب بندہ اتنا اپنے کاموں سے مخلص ہوتا ہے نا تو پھر قسمت بھی ہاتھ جوڑ لیتی ہے کہ آپ کو اس کے امتحان لینا بند کرو، اسے کامیاب کر دو، ٹھیک ہے نا۔ تو میں یہی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اچھا، میرے کہنے کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر کی خریداریاں نہیں کریں یا آپ انجوائے نہیں کریں، تو لیکن کچھ دنیا میں لوگ اللہ ایسے پیدا کرتے ہیں جو جیسے میرا عید پہ پلان ہے کہ میں اپنے موبائل کا پورا ڈیٹا کاغذ پہ اتاروں گا 3 4 دن بیٹھ کے۔ تو جو مشینری لوگ ہوتے ہیں نا، بہت زیادہ ویژن لے کے رکھنے والے ہوتے ہیں، انہیں نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے، وہ بس ایک ہی مشن میں ہوتے ہیں کہ جو کام چھوٹ گیا اسے اچھے سے اچھے طریقے سے پورا کر لیں، ٹھیک ہے نا۔ اور اب جو یہ جو این ڈی او کرنے کا مقصد ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ جو آمنہ باجی ہیں اور باقی لوگ ہیں ہماری ٹیم میں، اقرا باجی ہیں، ان کی ٹیمیں بن گئی ہیں لیکن ایکٹیو لوگوں کا ریشو کم ہے۔ اسے یہ میں نے بہت اچھی ایک ٹریننگ سنی تھی انڈیا کی، انہوں نے کہا تھا کہ آپ ٹیم بنا رہے ہیں یا ہجوم جمع کر رہے ہیں؟ ہجوم وہ ہوتا ہے جو آپ کی نہ ٹریننگ اٹینڈ کرتا ہے، جو آپ کے ٹیم میٹنگز میں بھی نہیں آتا ہے، جو کام بھی نہیں کرتا، بس انٹریاں لگ گئی ہیں تو اس کی نتیجے میں کبھی لانگ ٹرم کامیابی نہیں ملتی ہے۔ جیسے سونو شرما نے کہا تھا کہ 5 گھوڑے 10 ردوں سے اچھے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ کی ٹیم سمجھیں 200 پہ جا رہی ہے، اس میں 10 آدمی 15 آدمی اچھے لیڈر جمع نہیں ہے تو آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے، یعنی کہ آپ نے صرف $3 والا کام کیا ہے، آپ نے نیٹ ورکنگ نہیں کیا ہے۔ نیٹ ورک مارکیٹنگ بندے جوڑنے کا کام نہیں ہے، یہ اور نہ پروڈکٹ بیچنے کا کام ہے، اس میں پروڈکٹ بھی سیل ہوتی ہے پروڈکٹ بیس کمپنیوں میں، اور ہم بھی کر رہے ہیں، بائنینس سیل کر رہے ہیں نا، کوئی جوائن ہوتا ہے تو ڈالر بیچتے ہم، اور تو ڈالر مطلب یہ اس کام کا تو حصہ ہے، ڈالر بیچنا، پروڈکٹ بیچنا یا لوگوں کو جوائن کروانا، لیکن نیٹ ورک مارکیٹنگ کا اصل جو مقصد ہوتا ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا میں اس کام کو کیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے ڈپلیکیٹ پیدا کرنا۔ جب میں دوپہر کو سوتے اٹھتا ہوں تو میرے اکاؤنٹ میں 1.5 جو ہوتا ہے ریکرنگ بونس، وہ الحمدللہ 2 2.5 آ چکا ہوتا ہے، اور رات تک وہ 6 7 جمع ہو جاتا ہے، یہ ہوتا ہے ریکرنگ ماڈل۔ ابھی 5 مہینے یعنی $6 کا مطلب ہے $180، لگ بھگ 50,000 پاکستانی۔ کراچی میں ایم بی اے کی تنخواہ لی ہے، ایم ایس سی پاس جو ٹیچرز ہیں نا وہ کراچی میں 25 30 35 ہزار پہ جاب کرتی ہے، 7 گھنٹے جاب کرتی ہے، اور میں مطلب میرا یہ ابتدا ہے نا، ابھی 5 گھنٹے ہی تو میں تو اس میں جی شمائل رانا صاحب آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں ٹاپک سے ریلیٹڈ تو پوچھ لیں، کوئی سوال ہے تو کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔
ارے میں کوشش کروں گا جواب دوں. تو یہ آج کا جو سیشن ہے ابھی یہ ظاہر بات ہے کہ اگلے ایک دو دن میں اٹینڈنس ایسی ہی رہے گی، کوئی خاص نہیں ہوگی، لیکن بہرحال ہمارا جو کام ہے وہ ہم کرتے رہیں گے. نیکسٹ ویک سے ہم سیشن تو نہیں کریں گے، لیکن سینئر جو ہمارے 6-7 لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم این ڈی او کو پلان کریں گے. ہماری کوشش یہ ہوگی کہ این ڈی او میں نیو ڈسٹریبیوٹر اورینٹیشن سیشنز میں زیادہ سے زیادہ لوگ اٹینڈ کریں. اس کی وجہ یہ کہ فری آف کاسٹ ہے نا. کوئی مجھے یاد ہے، میں نام نہیں لیتا کمپنیوں کے، ان کے 500 روپے پاس ہوتا تھا ٹریننگ میں جانے کا. آج 2016 میں اس وقت کے 500 روپے آج کے 5,000 تو ہیں. ہم تو بولے ہم فری میں، مطلب یہ فاطمہ باجی ہیں، سمیرہ باجی ہیں سعودی عرب سے، پروفیسر کامران ہیں، میاں قمر صاحب ہیں، یہ سب اپنے قیمتی ٹائم میں سے ٹائم نکالیں گے اور کوشش کریں گے کہ آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سکھایا جا سکے. ٹھیک ہے نا. اچھا ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم لوگ اپنے کو لیں، ایسا نہیں ہے. دیکھیں نیٹ ورک مارکیٹنگ میں کبھی کوئی مکمل نہیں ہوتا ہے. تو ہم لوگ بھی آپ جیسے ہی لوگ ہیں، ہم سب ایک جیسے. ہم بس تھوڑا سا زیادہ سن لیتے ہیں یوٹیوب پہ ویڈیوز تو ہمیں تھوڑی سی زیادہ معلومات ہو جاتی ہے یا کچھ زیادہ وقت لگا چکے ہیں. اس کے علاوہ آپ کے اور ہمارے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، اور نہ کوئی سپیریئر اور انفیریئر یا باس اور ٹیم والا چکر ہے. ہم سب بہن بھائی ہیں، ہم فیملی ہیں. ٹھیک ہے نا. کہ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ میں تو اس کا ہمیشہ سے قائل رہا ہوں. میری 3,500 کی ٹیم ہو یا 35,000 کی ٹیم ہو، یا میں صبح جاب میں بھی، میری بہت ایک اچھے پروفائل والی جاب ہے، تو وہاں بھی میں اس بات کا بہت خیال رکھتا ہوں کہ کوئی کسی کو یہ شکایت نہیں ہے کہ نعمان بھائی کے اندر اکڑ آ گئی ہے، ان کی گردن میں راڈ آ گئی ہے. تو جو لوگ میرے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں، میرے کلوز لوگ، انہیں پتہ ہے کہ اللہ کا شکر میں سب کا خادم بن کے چلتا ہوں. اس میں اللہ کا شکر مجھے بڑا سکون قلب ملتا ہے جب لوگ مجھے دعا دیتے ہیں نا. تو آج کا سیشن جو تھا وہ یہ اعلانات پہ اور یہ چیزوں کی وضاحت پہ ہی ہو گیا. کل ہم کوشش کریں گے کہ کوئی موٹیویشن کا ایک لیکچر ہو جائے. ٹھیک ہے نا. اور پرسوں ویسے ہی ہے سمیرا باجی کا، تو اگر آپ لوگوں کو وقت ملے تو ضرور اٹینڈ کیجیے گا. ٹھیک ہے نا. اور تو پھر ہمیشہ کی طرح وہی دعا جو میں کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانی عطا فرمائے، کرم ہمارے ہمیں سہولت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کرم یافتہ، انعام یافتہ لوگوں میں شامل کر دے کہ ہمارے اوپر فیضان ہی فیضان ہو، ہمارے رزق میں اضافہ ہو، ہمارے اور جو بھی معاملات ہیں سب چیزوں میں اللہ کی رحمتیں ہی رحمتیں ہم سب پہ نازل ہوتی ہے. تو آج کا سیشن پہ کلوز کرتے ہیں. کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی 8:30 بجے. شکریہ آپ لوگوں کو ٹائم دینے کا.